اگر تم دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ گے تو اللہ تمہارے بغیر تمہاری نسلوں کی حفاظت کریں گے اور تمہارے بغیر تمہارے علاقوں کی حفاظت کریں گے. تو حفاظت بھی دعوت میں اور نجات بھی دعوت میں اور ہدایت بھی دعوت میں اور زندگی کے اندر اللہ کی غیبی مددیں بھی دعوت میں. تو دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر کرنا اور ان محنتوں میں اپنی زندگیوں کو چلانا، اس راستے پر اللہ پاک نے ان محنتوں کو اٹھایا اور ان قربانیوں کو چلایا. اب عام طور سے اس راستے کی برکتوں کا بالعموم اس کی اجازت نہیں کہ آدمی ان کو کہتا رہے، لیکن کبھی کبھی ترغیباً کوئی بات آ جاتی ہے. ابھی ایک علاقے کی کارگزاری باہر کے ملک کے اندر سامنے آئی اور وہاں پر تذکرے چلنے لگے. انہوں نے کہا مالی کے علاقے کے اندر، افریقہ کے علاقے میں ہماری 4 مہینے کی جماعت گئی تھی اور وہ جماعت پیدل بنائی گئی اور چلتے چلتے راستے کے اندر گھاٹی آ گئی. اب وہ گھاٹی کے اوپر ہم چڑھنے لگے. اب چڑھتے چڑھتے ہم گھاٹی کی بلندی میں پہنچ گئے. اب ہم 4000 فیٹ اونچے ہو گئے اور نیچے کھائی نظر آنے لگی. اللہ کی شان یہ کہ ایک ساتھی کا پیر پھسلا اور وہ ایک دم نیچے گرا. پوری جماعت کی چیخ نکل گئی اور وہ گرتے ہوئے آدھے راستے تک 1500 فیٹ تک نیچے اترا اور کوئی ڈالا اس کے ہاتھ کو لگ گیا، اس نے اسے پکڑ لیا اور وہ لٹک گیا. اب ساتھی اوپر سے دیکھ کر بے قرار رو رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ہمارا ساتھی موت و زیست کی کشمکش میں ہے، ہم نکال بھی نہیں سکتے. جنگل و بیابان کی جگہ ہے، اس تک آواز پہنچانا ہی بڑی مشکل کی چیز ہے. نیچے کھائی نظر آ رہی ہے. اب آگے اس کا کیا بنے گا؟ اسی تڑپنے اور بے چینی کی حالت میں تھے، یہاں تک کہ ساتھیوں کی ہچکیاں لگ گئی. امیر نے اس کو دیکھا، ساتھیوں پہ نظر ڈالی، پوچھا بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ پھر اس کارگزاری میں انہوں نے کہا کہ امیر نے طے کر لیا اور یہ کہا کہ بس اب ہمارا حکم ہے، تم ہاتھوں کو چھوڑ دو، شہادت کی نیت کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچا دینا اور بتلا دینا کہ دین کی ان محنتوں میں امت کا کیا حال ہے. اب ساتھیوں کی چیخیں نکل گئی. اس نے بھی اپنی آنکھوں کو بند کیا، کلمہ بلند آواز سے پڑھا اور ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے. ساتھی ایک دم چیخ پڑے، یا اللہ ہمارا ساتھی تو شہادت کے مرتبے میں پہنچ گیا. اتنے میں یہ کہہ رہے ہیں ابھی ہمارا چیخنا ختم نہیں ہوا اور ہمارے روتے ہوئے آنسو سنبھلنے نہیں پائے. اتنے میں ہم کو ایسے محسوس ہوا ہمارے بازو کوئی کھڑا ہے. پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے جانے والا ساتھی ہمارے بازو کھڑا ہوا ہے. ہم اسے دیکھ کے لپٹ گئے اور ہم نے روتے ہوئے ہماری چیخیں نکل گئی اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تمہیں یہاں پہنچا دیا. کہا مجھے کچھ پتا نہیں، میں نے امیر کی اطاعت میں شہادت کی نیت سے ہاتھ چھوڑے. پہلے نیچے جاتے ہوئے محسوس ہوا، ایک دم ایسے معلوم ہوا کہ کوئی طاقت مجھے اوپر اٹھا رہی ہے. آنکھ کھلی تو میں تمہارے بازو اپنے آپ کو پا رہا ہوں. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ اللہ کی وہ غیبی مددیں ہیں جو اللہ آج بھی اپنی قدرت سے دکھا رہے ہیں. اور بقول حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ قیامت تک اپنی قدرت کو دکھائیں گے اور اپنی نصرت کو بتلائیں گے. اللہ بدلے نہیں، ان کی قدرت میں کمی آئی نہیں. ضرورت اس کی ہے کہ دعوت کو اپنا کام بنایا جائے اور ایمان کی محنتوں میں اپنی زندگیوں کو جھونکا جائے اور یہ طے کیا جائے کہ اللہ کے دین کا کام ہمارا کام بنے اور ایمان کی محنتوں میں ہماری جان لگے اور انہی فکروں کو ہم صبح اور شام اپنی زندگی کا ذوق بنائیں اور اسی کے اندر ہم اپنے آپ کو چلانے والے بنے. اس لیے کہ اس سے محبوب ترین کوئی اور عمل نہیں اور اس سے مقدم ترین کوئی اور عمل نہیں کہ جس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اٹھایا ہو. اور جب جب امت اٹھی ہے اللہ نے اپنی قدرت کی غیبی نشانیاں دکھلائی ہیں اور اپنے کرم کی چادر بچھائی ہے. اور جب دعوت کی محنت نکل گئی تو وہ امت جو سارے عالم کو ہدایت کی چادر میں لپیٹنے کے لیے آئی تھی، آج اس کے کلمے کے لالے پڑ گئے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، اس کی اولاد حق کے راستے کے اوپر جمنے سے رہ گئی. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ ہمیں دین کی محنتوں میں لگائے اور ان صفات کے ساتھ لگائے. اور بقول حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا، اگر کام کرنے والے اپنی زندگی کو جانچنا چاہیں تو کسی اور کے محتسب مت بنو اور دوسروں کی زندگی مت ٹٹولو، اپنی زندگی کو آپ دیکھ لو. اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرا دین صحیح ہے تو یہ دیکھو کہ میری دنیا اگر صحیح ہے تو میرا دین بھی صحیح ہے. اگر میرا وعدہ صحیح ہے، اگر میرا معاملہ صحیح ہے، اگر میری نگاہ صحیح ہے، اگر میرے خیالات رال نہیں ٹپکاتے، میرے جذبات
جذبات دنیا کے اوپر نہیں اتراتے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میری دنیا صحیح ہے تو میرا دین بھی صحیح ہے، میری اولاد بھی صحیح ہے، میرے گھرانے بھی صحیح راستے پہ چلیں گے۔ اور اگر ہماری اپنی زندگی میں دین کھوکھلا ہوگا تو ہمارے گھرانوں میں نفاق پلے گا، ہماری اولاد دین کی باغی بنے گی، ہماری عورتیں ایمان کا مذاق اڑائیں گی، اور ہماری زندگی بے وزن بن جائے گی، اور ہماری دعائیں بے جان بن جائے گی۔ اس لیے اگر اپنی زندگیوں کو بنانا ہے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے تو اس کا راستہ صرف اور صرف دعوت اللہ کی محنتیں ہیں، اور ایمان کی اس پکار پر لبیک کہنا ہے، اور اللہ کے راستے کی اس نقل و حرکت کو اپنانا ہے۔ اب تو اللہ پاک نے ان کاموں کی حقانیت کو اتنا بڑھا دیا اور اتنا پھیلا دیا کہ وہ ائمہ حرم جو جن کے علاقوں میں کام کی عمومیت کا ماحول نہیں ہے، لیکن جب ان کے ہاں علماء حق پہنچے، ہمارے اکابر پہنچے، مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری زمانے میں پہنچے اور پہنچ کر دعا کی درخواست کی اور کارگزاری بیان کی، تو وہ بے چین ہو کے کہنے لگے، شیخ اللہ نے تمہیں ایک حق کا کام دیا ہے، اب اس پر جمے رہو اور چلتے رہو۔ مولانا فرمایا مجھ پہ گریا طاری ہو گیا اور میں نے رو کر کہا کہ پتہ نہیں کہ ہم حق پر ہے یا نہیں ہے، دعا کر دو کہ اللہ ہمیں حق کا راستہ دے دے۔ تو فرمایا وہ ائمہ حرم بےتاب ہو گئے اور ان کے چہرے متغیر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، اور کھڑے رہ کر انہوں نے کہا تم کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، اگر تم کو اطمینان نہیں ہے تو ہم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے رہ کر قسم کھا کے کہنے کو تیار ہے، اس سے بڑا کوئی حق نہیں جو اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے، اور جو تم سے اللہ پاک کام لے رہے ہیں تم ہم سے پوچھو۔ رات کے اندھیروں میں یہ نوجوان نسل سعودی ہمارے پاس آ رہی ہے اور 2 بجے رات کو ہمارے دروازوں پہ پہنچ رہی ہے، اور جب ہم دروازہ کھول رہے ہیں تو ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور پوچھ رہی کہ اس گناہ کا کفارہ بتاؤ، اس غلطی کا مداوع بتاؤ اور توبہ کا راستہ بتلاؤ۔ ہم حیران تھے کہ حکومت جس سے مایوس ہو گئی، خاندان جن سے بے بس ہو گئے، اور آج وہ 2 بجے رات کو توبہ کا راستہ پوچھ رہے ہیں اور حق کے بارے میں کفارہ پوچھ رہے ہیں۔ جب ان سے کہا کہ یہ احساس کہاں پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ دعوت اللہ کے راستے میں نکلے تھے، اللہ نے ہمارے دل کی دنیا کو بدلا ہے اور ایمان کی یہ برکتیں دی ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ غیبی راستوں سے اس کام کی عظمتیں اور حقدار بتلا رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو اللہ اپنی قدرت سے دکھلا رہے ہیں۔ بلکہ اس سے آگے کی بات، مدینہ طیبہ میں ابھی بھی وہ استاد حدیث موجود ہیں شیخ ابو بکر جابر الجزائری، جن کے درس حدیث کے اندر 400 عرب علماء آ کے بیٹھتے ہیں اور روزانہ مغرب تا عشاء وہاں پر مستقل ان کا حلقہ لگا کرتا ہے۔ ہم بھی برکتاً ان کے حلقے میں سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے پتہ پوچھ کے جا کے بیٹھے تھے۔ ان کے بارے میں زمانے کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی مولانا عبد الحلیم صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی رخصت ہوئے، انہوں نے اس بات کو وہاں پر سنایا تھا اور یہ فرمایا تھا، ارے ان کے پاس کا خط میرے پاس محفوظ ہے، یہ درس دینے کے لیے آئے اور مسجد نبوی کے صحن کے اندر بیٹھے اور کتاب کھولی اور ایک دم ہچکیوں میں لگ گئے۔ بیٹھنے والا مجمع ان کو حیرت سے دیکھنے لگا اور کہا شیخ کیا بات ہے، آج بہت زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ حدیث کا درس دیتے، ان کی آنکھیں پہلے سے ہی سوجی ہوئی ہیں اور یہاں کے بیٹھے تو پھر ہچکیوں میں لگ گئے۔ تو شیخ نے کتاب بند کر دی اور بند کر مسجد نبوی کے صحن میں آج کے زمانے میں اس بات کا اعلان کیا اور کہا دیکھو میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں قبر ہے اور وہ قبر کھلی ہے اور اندر قبر کے اندر کروٹیں بدلنے کی بے چینی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ مرنے کے بعد یہ زندگی کیسے، اور یہ تو کروٹیں بدل رہا ہے۔ ایک دم میرے کان میں آواز آئی، صالحین کو اللہ زندگی دیتے ہیں اور نیکوں کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ بلند ترین ہوتا ہے۔ تو پھر فوراً مجھے یہ خیال آیا جب عام صالحین کا یہ حال ہے تو صالحین کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا۔ تو ایک دم میری نگاہ اٹھی تو مجھ کو آقا کا دیدار نصیب ہوا اور آپ اپنے حجر مبارک سے باب السلام کے دروازے کی طرف چہل قدمی فرما رہے تھے۔ میں نے سوچا چلو آقا کی خدمت میں سلام عرض کروں گا، دبے پیر میں پیچھے چلا گیا۔ اب وہ سارا مجمع مسجد نبی میں سن رہا ہے اور وقت کا استاد حدیث ان کو اپنا یہ خواب سنا رہا ہے اور کہنے لگے کہ جب میں قریب پہنچا تو آپ ایک پتھر کی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے جو باب السلام کے دروازے کے قریب مجھ کو نظر آئی۔ میں نے ادب سے سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا۔
میں نے کہا اللہ کے رسول امت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ جب یہ کہا تو آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اپنی پیشانی کو ہاتھ لگا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں سر مبارک کو اٹھایا تو سامنے سے ایک مصری نوجوان، یہ یورپی تہذیب کے اندر ڈوبا ہوا، سامنے سے گزر رہا تھا۔ آپ نے اس کی طرف بیزارگی کی آنکھوں سے دیکھا اور بے قرار ہو کے فرمایا کیا ایسی امت کے لیے میں دعا کروں؟ پھر فرمایا تم لوگوں نے میرا دل بہت دکھا رکھا ہے اور مجھے بے چین کر دیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہندوستان ہجرت کر کے چلے جاؤں۔ فرمایا میری چیخ نکل گئی، آقا اگر آپ چلے گئے تو مدینے میں کیا باقی رہے گا؟ اور اسی چیخ میں اٹھ گیا اور جب سے میں رو رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں اور تم سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، بتاؤ ہندوستان میں کیا چیز ہے جس کے لیے آقا جانا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی چیز ہے تو دعوت اللہ کا کام ہے کہ لوگ اپنے بستر اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اپنے امریکہ کے سفر کیے، تم نے تفریحوں کے لیے پیرس کے سفر کیے، لیکن تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم نہیں بنایا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ شیخ نے خود بھی رویا اور پوری مجلس کو ہچکیوں اور سسکیوں پہ ڈالا اور فرمایا آج عہد کرو کہ ہم دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے اور ان محنتوں میں چلیں گے۔ میرے دوستو، خدا غیبی راستوں سے اس کام کا تعارف کرا رہے ہیں اور خدا اپنے بندوں کو اس کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ جن کو خدا نے قبول کیا اور ہم جیسے نکموں کو اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو اللہ نے کرم فرمایا اور پتہ نہیں کس کی آنکھوں پر خدا نے ہم کو قبول کیا اور کن کی تڑپنے میں خدا نے ہم کو ان کے حساب میں ہم کو ہمارے دلوں کو پلٹا اور کام کی طرف مائل کیا۔